السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ابھی ایک عمل دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے، میسیجز کے اوپر بھی یہ اعلانات کیے گئے اور عملی طور پر بھی ہم نے سنا کہ اعلان یہ تھا کہ رات 10 بجے سب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اور مساجد کے اندر اذان کہیں تاکہ یہ جو آفت کرونا وائرس کی صورت میں آئی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو لوگوں نے مساجد میں بھی اذانیں دی ہیں اور گھروں کی چھتوں پر بھی چڑھ کے لوگ اذانیں دے رہے ہیں۔ تو کافی سارے ساتھیوں نے سوال کیا، تو ابھی بھی کالز آ رہی ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، تو مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر بڑی ساری رہنمائی فرمائی ہے، ہر لحاظ سے ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، لیکن آفات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر دیگر کئی اعمال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ استغفار کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور کئی وظائف بھی بتائے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو۔ لیکن کسی آفت یا کسی مصیبت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانیں دینے کا حکم نہیں دیا۔ اذان یہ نماز کے لیے ایک اعلان ہے اور نماز کے وقت میں ہی یہ اذان دی جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر اذان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی آفت اور مصیبت اور تکلیف کے آنے پر اذانیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں۔ جو چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام میں ثابت نہیں ہے، اس کو جب ہم کریں گے تو چونکہ وہ دین سمجھ کر ہم اس کو کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے احباب سے درخواست ہے کہ یہ جو آفت اور مصیبت ہم پر آئی ہے اس کے لیے آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور دیگر وظائف جو صبح شام کے اذکار اور وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ پڑھیں، لیکن ایسا عمل نہ کریں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل کر کے ہم مزید اللہ کی ناراضگی کا جو ہے نا وہ سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔